بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اسٹوڈنٹس میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 18 نومبر کو بیٹا جو ٹیسٹ ہوا ہے اس کا پارٹ اے جو ہے میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی مختصر سی، اور اس ویڈیو میں اسی ٹیسٹ کے پارٹ 2 کی جانب ہم بڑھیں، اور جو کویشچن ہمیں سینڈ ہوئے ہیں مختلف اسٹوڈنٹس کی جانب سے انہی کویشچنز کو لے کے آپ کو پریپریشن کرا رہے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ اس ویڈیو کو اس وقت تک دیکھتے رہیں جب تک آپ کو صحیح طریقے سے یہ کویشچنز یاد نہیں ہو جاتے۔ ان کویشچنز کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی امید کی جاتی ہے کہ آپ کا انیشل ٹیسٹ کلیئر ہوگا، اور آج بھی الحمدللہ کافی اسٹوڈنٹس میرے پاس ہو گئے ہیں۔ جی، فرسٹ کویشچن ہے جو پوچھا گیا ہے مختلف سینٹرز میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے 25 مرتبہ۔ اس طرح آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اللہ، یہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ یہ آیا ہے 2584 مرتبہ، 2584 مرتبہ لفظ اللہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے عیسیٰ، حضرت عیسیٰ 25 مرتبہ آیا ہے۔ اسی طرح آپ کو بیٹا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جو نبی ہیں، آخری جو نبی ہیں، اللہ کے جو آخری رسول ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا نام مبارک محمد کتنی مرتبہ آیا قرآن مجید میں؟ تو وہ ہے 4۔ یہ کویشچن بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ سے، اس لیے میں نے حفظ ما تقدم کے طور پہ آپ کو یہ بھی ساتھ کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر جس پیغمبر کا ہے، ٹھیک ہے، جن کا نام آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے موسیٰ، وہ 135 مرتبہ ہے قرآن مجید میں۔ یہ بیٹا آپ کے نالج میں تاکہ اضافہ ہو، اور ان کو آپ نے بھولنا نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ جی، کیپٹل آف ایجپٹ پوچھا گیا ہے۔ کیپٹلز پہ الگ سے ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گی وہ ویڈیو۔ تو کیپٹل آف ایجپٹ، ایجپٹ کسے کہتے ہیں؟ مصر کو کہتے ہیں۔ اس کا کیپٹل ہے قاہرہ اردو میں، اور انگلش میں ہم کہتے ہیں قاہرو۔ جی، فل نام پوچھا گیا ہے محمد بن قاسم کا پورا نام کیا ہے؟ تو کمپلیٹ نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے محمد بن قاسم کا۔ جی، لکھ لیں آپ یہ ساتھ: محمد بن قاسم الثقفی۔ جی، یہ بیٹا محمد بن قاسم الثقفی ان کا پورا نام ہے، اور ساتھ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی جو پیدائش ہے وہ ہوئی تھی 31 دسمبر 695 عیسوی، اور دنیا سے انہوں نے رحلت فرمائی 18 جولائی 715 عیسوی، اور یہ سندھ کے راستے سے آئے تھے برصغیر میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کے بارے میں آپ کا نالج ہونا چاہیے۔ ٹوٹل ایج دیکھ لیں، ینگ تھے، تھوڑی سی عمر تھی ان کی، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کو فتح کیا تھا محمد بن قاسم نے، سندھ کو فتح کیا چھوٹی سی ایج میں۔
अच्छा, ये क्वेश्चन ये आता है, अक्सर आ रहा है ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये बार बार पूछा गया मुख्तलिफ स्टेशंस पे कि इन क्लास देयर आर 500 स्टूडेंट्स, एक क्लास है उसमें 500 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और प्रेजेंट बताया गया कितने हैं, 340 आर प्रेजेंट। पूछा गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द एब्सेंट स्टूडेंट्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट, एब्सेंट स्टूडेंट की परसेंटेज पूछी गई है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आसान से, पहले भी मैंने समझाया था आपको कि जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं इनकी पहले मालूम करेंगे परसेंटेज कितनी बनती है। 340 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और फिर इसको डिवाइड कर देंगे जो टोटल स्ट्रेंथ है, तो ये आंसर आ जाएगा 68%। ठीक है बेटा, अभी 100 में से 68 को निकाल देंगे, जो एब्सेंट हैं उनकी परसेंटेज सामने आ जाएगी, तो ये है 32%। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जी, जुल नूरैन किन का लक़ब है, ये मैंने वीडियो में कई दफ़ा आपको समझाया, जुल नूरैन पे काफ़ी डिटेल में बात भी की थी, अगर आपने मेरे लेक्चर सुने हो तो। जुल नूरैन लक़ब है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ यक के बाद दीगरे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ यक के बाद दीगरे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में रही थीं, इसलिए इनको 2 नूरों वाले यानी कि जुल नूरैन कहा जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की ये शान है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान होगी, आप और मैं अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। ख़वातीन में सबसे पहले इस्लाम किस खातून ने कबूल किया, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने। ये भी आज क्वेश्चन दोबारा आया है, देख लें। उम्महातुल मुमिनीन में पहली जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारक है उनका नाम है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया ख़वातीन में, वुमेन में। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ KPK या KP, दोनों ठीक हैं। KP यानी खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा का सबसे ज़्यादा आबादी वाला, पॉपुलेटेड कहते हैं आबादी वाला, जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, किस शहर की है, किस सिटी की है, तो ये बेटा कैपिटल है KP का पेशावर। पेशावर की आबादी सबसे ज़्यादा है KP में, गुंजान आबाद शहर है ये, और इसकी आबादी तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, 20 लाख से बढ़ चुकी है अभी। जी, कैपिटल पर एक और क्वेश्चन पूछा गया किसी और जगह पे, क्या कैपिटल ऑफ गाना, गाना का कैपिटल बताइए, तो गाना का बेटा कैपिटल है आकरा, ACCRA, आकरा पढ़ेंगे इसको। पढ़ते हैं ना आप तो एंजॉय किया करें बेटा, ठीक है। आप माशाल्लाह मेरे लेक्चर्स लुत्फ़अंदोज़ होके सुनते हैं, तो जितना आप लुत्फ़अंदोज़ होकर सुनते हैं, महज़ूज़ होते हैं और ख़ुश होते हैं, इतना ही आपसे ज़्यादा मैं आपको पढ़ाते हुए, ठीक है, एंजॉय करता हूँ। तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है, और जब तक ये हिम्मत है इंशाअल्लाह ताला मैं आपको गाइड लाइन देता रहूँगा, आपकी रहनुमाई करता रहूँगा, आपको पढ़ाता रहूँगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेज़न रिवर की लंबाई पूछी गई है। अमेज़न रिवर पे काफ़ी मैंने डिटेल में बात की हुई है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मेरे सुने हो। अमेज़न रिवर की कितनी लंबाई है, तो इसकी लंबाई किलोमीटर में देखी जाए तो 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर्स। जी, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, ये अक्सर इंटरव्यू में पूछते हैं, जो मैं लिख रहा हूँ सामने, ये क्या लिखा है मैंने, सुएज़ कैनाल। सुएज़ कैनाल के बारे में पूछते हैं कि किस मुल्क में है ये सुएज़ कैनाल, और ये क्वेश्चन आया है और अक्सर पूछा गया ये क्वेश्चन। तो ये सुएज़ कैनाल है बेटा इजिप्ट में, इजिप्ट
جسے ہم مصر کہتے ہیں، جس کا دارالحکومت میں نے ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے آپ کو، ایجپٹ میں ہے۔ اور یہ کن کن پانیوں کو آپس میں ملاتی ہے یہ، تو یہ بھی میں سامنے لکھتا ہوں، کس سی کو کس سی سے ملا رہی ہے یہ سامنے لکھ لیں آپ، فائدہ ہو جائے گا آپ کا، یہ اگر پوچھا جائے تو آپ کو آنا چاہیے۔ جی، میڈیٹرینین سی ٹو ریڈ سی، میڈیٹرینین سی ٹو ریڈ سی، یہ یاد رکھیے گا، تھوڑا مشکل ہے اس کا تلفظ، دوبارہ یہ سن لیں، میڈیٹرینین سی ٹو ریڈ سی۔ اور بیٹا جن کا انیشل کلیئر ہو گیا ماشاءاللہ، فون کرتے رہتے ہیں مجھے، انیشل سر کلیئر ہو گیا آپ کے نوٹس کی وجہ سے، آپ کی بک کی وجہ سے، تو ان کو چاہیے کہ اسٹڈی جاری رکھیں انٹرویو تک، ٹھیک ہے، انٹرویو تک، اور جب تک ان کا آگے ISSB کا انٹرویو نہیں ہوتا اس وقت تک یہ لیکچر سنتے رہیں۔ اور یہ نہ صرف انیشل ٹیسٹ کے اسٹوڈنٹ کے لیے مددگار ہیں بلکہ ISSB کے حوالے سے بھی بہت مددگار ہیں، تو اس لیے آپ کو سنتے رہنے چاہیے۔ اس طرح کے کویشچن آپ کے آج انٹرویو میں اگر آپ نے یاد نہ رکھے، بھول گئے، کیونکہ اگر ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو آپ بھول جائیں گے، تو پھر مسئلہ بن سکتا ہے، اس لیے آپ یاد رکھیے ان کویشچنس کو۔ میں اتنی محنت کرتا ہوں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ مجھ سے بڑھ کے محنت کریں، اور یقین آپ لوگ کرتے ہیں، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، محنت آپ لوگ کر رہے ہیں، رات 2 بجے بھی مجھے میسیجز آتے ہیں آپ کے، تو اچھی بات ہے، دلچسپی لینی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ جی، میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو اس حوالے سے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کویشچن کی جانب۔ جی، ایک دریا پوچھا گیا ہے جس کا نام ہے ڈرائن، DRIN، ڈرائن، کہ ریور آف ڈرائن کدھر ہے، کس کنٹری میں ہے؟ تو یہ بیٹا البانیہ میں ہے، ٹھیک ہے، البانیہ چھوٹا سا ایک ملک ہے لیکن بہت خوبصورت یہ ملک ہے، اور اس میں بہت زیادہ دریا بہتے ہیں اس ملک میں، اس کے علاوہ چشمے ہیں، لیکس ہیں، جھیلیں ہیں، اس ملک میں چھوٹا سا ملک ہے لیکن بہت زیادہ مطلب اس میں خوبصورت نظارے ہیں البانیہ میں۔ کبھی آپ دیکھیے یوٹیوب پہ، اللہ تعالیٰ لے بھی جائے، آپ دیکھیں تو آپ بہت خوش ہوں گے البانیہ کو دیکھ کے۔ تو ٹوٹل یہ دریا اور لیکس اس طرح ملا کے جو 152 بنتے ہیں ان کے، ٹھیک ہے، تو بڑے جو دریا ہیں 11 ہیں البانیہ میں، تو یہ جو ریور آف ڈرائن ہے یہ البانیہ میں ہے۔ اور البانیہ کدھر ہے؟ یورپ میں، ٹھیک ہے، ویئر از البانیہ؟ یورپ، یہ آپ کو آنا چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات کب پیش کیے؟ سن پوچھا گیا تھا کسی جگہ پہ، کسی سینٹر میں، تو آنسر ہے 1929۔ یہ تمام وہ کویشچنز ہیں جو آج پوچھے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 100% وہی سارے کویشچنز ہیں جو آج مختلف سینٹروں میں پوچھے گئے ہیں، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس طرح کے کویشچنز آ سکتے ہیں اور اس طرح کے کویشچن پوچھے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کا نام کیا ہے؟ یہ پوچھا گیا ہے، اس کا نام ہے ڈیورنڈ لائن۔ پوری ڈیٹیل میں اس پہ میں نے بات کی ہوئی ہے ایک لیکچر میں، اگر آپ نے ریگولر سنے ہو میرے لیکچر تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سر نے اس پہ، اور تب جتنے پاکستان کے بارڈرز مختلف ہیں ان پہ ڈیٹیل میں بات ہو چکی، الگ سے ویڈیو بنی ہوئی ہے، آپ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اور اس کی لمبائی بھی پوچھی گئی ہے ایک جگہ پہ کہ اس کی لمبائی کتنی ہے، تو 2430 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے پاکستان افغانستان بارڈر کی، اور اگر مائلز میں دیکھا جائے تو 1510 مائلز، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، مائلز میں پتہ ہونا چاہیے اور آپ کو کلومیٹرز میں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ جی بیٹا نیکسٹ کویشچن ہے، غزوہ حنین کس سنہ ہجری میں ہوا؟ جی، غزوہ حنین ہوا تھا 8 سنہ ہجری میں، 8 سنہ ہجری میں غزوہ حنین ہوا تھا۔ عیسوی دیکھی جائے تو 630 عیسوی بنتی ہے۔ اور آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ عیسوی کے ساتھ لگاتے ہیں AD 630 AD، اور ہجری کے ساتھ لگائیں گے AH، دونوں میں فرق پتہ ہے، آفٹر ڈپارچر، آفٹر ہجرہ، ہجرت کس کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کہاں سے کہاں؟ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، اور اس ٹائم جب نبی پاک نے ہجرت فرمائی تھی تو اس ٹائم عیسوی تھی 622 عیسوی، یعنی 622 عیسوی میں فرسٹ ہجری سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک کویشچن پوچھا گیا کہ نان پارٹی الیکشن پاکستان میں کب ہوئے تھے؟ تو نان پارٹی الیکشن پاکستان میں ہوئے تھے 28 فروری
1985 کو۔ سیکنڈ پلر آف اسلام پوچھا گیا ہے کہ اسلام کا دوسرا پلر کیا ہے، رکن کیا ہے، تو وہ ہے نماز۔ فرسٹ پلر کلمہ اور سیکنڈ پلر نماز، ٹھیک ہے، یہ میں نے صبح بھی بات کی ہے پلرز پہ۔ اور تھرڈ پلر جو ہے وہ ہے، جی بتائیے کیا ہے تھرڈ پلر؟ کلمہ، نماز، تیسرا زکوٰۃ، روزہ نہیں ہے۔ اکثر اسٹوڈنٹ کہتے ہیں روزہ ہے، روزہ ویسے پڑھتے ہوئے جو رٹا لگا رہے ہیں نا جو بچوں نے رٹا سسٹم، تو وہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ آج اس طرح یاد رکھتے ہیں۔ تیسرا اصل میں زکوٰۃ ہے، صبح میں نے اس پہ بات کی تھی۔ روزہ چوتھا پلر ہے، فورتھ پلر آف اسلام روزہ ہے، اور تھرڈ پلر آف اسلام زکوٰۃ ہے۔ اور یہ کویشچن بھی آ چکا ہے جی، یہ میتھس کا کویشچن میں نے سامنے لکھا ہے، یہ آپ لکھ لیں۔ اس کا آنسر کیا ہے؟ اس کا آنسر ہے 1۔ فرسٹ مؤذن آف اسلام، اسلام کے پہلے مؤذن کون ہیں؟ تو آپ کو آنا چاہیے اس کا آنسر، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سلیب تھے، ٹھیک ہے۔ بلال ابن ربا بھی لکھتے ہیں ان کا، بلال ابن ربا، تو یہ بھی آپ کو آنا چاہیے کہ ان کو دوسرے طریقے سے بھی۔ اچھا، نیکسٹ کویشچن ہے، قرآن کرم کے بارے میں آپ نے پڑھا ڈیٹیل میں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ ہے کراکرم، کراکرم کا لفظ کا مطلب پوچھا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے بیٹا لکھ لیں آپ، بجری، کالی بجری، بلیک گریول، انگلش میں کیا کہیں گے؟ بلیک گریول۔ ٹھیک ہے، دو کویشچن ہے، ایک اس کا مطلب پوچھا گیا ہے، کراکرم کا مطلب جو پہاڑی سلسلہ ہے آپ کو پتہ ہے، اور دوسرا جو اس کا پوچھا گیا ہے کہ کس زبان کا لفظ ہے یہ، تو یہ ترکی زبان کا لفظ ہے کراکرم، ترکی زبان میں بلیک گریول کو یعنی کالی بجری کو کہتے ہیں یہ۔ جی کویشچن ہے یہ سوئز کینال کے بارے میں دوبارہ ایک جگہ پوچھا گیا کہ کب مکمل ہوئی تھی، تو سوئز کینال کمپلیٹ ہوئی تھی 17 نومبر 1869، یہ اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ ہے، 17 نومبر 1869 کو یہ کمپلیٹ ہوئی تھی۔ یوم الفرقان کس دن کو کہا گیا ہے؟ جی یوم الفرقان کہا گیا غزوہ بدر کے دن کو، غزوہ بدر جس دن یہ جنگ ہوئی، غزوہ ہوا، اس دن کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے کہ حق و باطل میں فرق کرنے والا دن، ٹھیک ہے۔ قرآن کا دوسرا جو ہے نا نام الفرقان بھی ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب، یعنی کہ حق و باطل میں فرق کرنے والا دن آ گیا یہاں پہ، اور 2 ہجری میں یہ غزوہ ہوا تھا۔ جی کویشچن پوچھا گیا کہ بدر کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو پتہ نا غزوہ بدر، تو مطلب پوچھا گیا لفظ بدر کا کیا مطلب ہے، تو عربی زبان میں فل چاند کو کہتے ہیں بدر، کمپلیٹ یا فل مون۔ اتنا مشکل نہیں ہے پیپر، اگر آپ نے تیاری صحیح کی ہے اور میرے لیکچر سنے آپ نے تو انشاءاللہ پاس ہو گئے ہیں، اور میکسیمم اسٹوڈنٹ پاس ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ تو کچھ اسٹوڈنٹ اپنی ویڈیو بنا کے سینڈ کی ہے مجھے، اور کچھ نے مزید ابھی مجھے کہا کہ سینڈ کریں گے انشاءاللہ، تو وہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا، تو ان کی رائے بھی سنیں گے کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ کویشچن پوچھا گیا سفٹا اسٹینڈس فار، سفٹا اسٹینڈس فار لکھ لیجئے، ایس سے بنتا ہے ساؤتھ، اے سے بنتا ہے ایشیا، پھر ایف سے بنتا ہے فری، پھر ٹی سے بنتا ہے ٹریڈ یعنی کہ تجارت، اور اے سے بنتا ہے ایریا۔ ساؤتھ ایشیا فری ٹریڈ ایریا، سفٹا اسٹینڈس فار ساؤتھ ایشیا فری ٹریڈ ایریا۔ اور ساؤتھ ایشیا تو آپ کو پتہ نا کون کون سے ممالک ہیں، انڈیا ہے، پاکستان ہے، سری لنکا ہے، یہ ساؤتھ ایشیا میں آتے ہیں جی۔ یہ کویشچن پھر پوچھا گیا کہ جہانگیر خان کس گیم کے پلیئر ہیں؟
کس گیم کے پلیئر تھے یہ، اسکواش کے تھے، اور یہ میں پرسوں آپ کو ڈیٹیل میں بات اس پہ کی ہے میں نے، کتنی دفعہ جیتے، کہاں کہاں جیتے جہانگیر خان، تو اسکواش کے یہ پلیئر تھے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں ٹوٹل کتنی منازل ہیں؟ 7، کافی دفعہ ذکر ہو چکا۔ جی اسٹوڈنٹس کے علاوہ جو کویشچنس تھے وہی تھے جو آلریڈی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو بار بار ریپیٹ میں نہیں کرتا تاکہ آپ کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو اور آپ تنگ بھی نہ ہو کہ بار بار سر ایک ہی کویشچن کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ ہاں جو امپورٹنٹ کویشچنز ہیں جو مشکل ہیں تو وہ ریپیٹ میں کرتا ہوں، اور یہ کویشچنز وہ تھے جو سینٹروں میں آئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کویشچنز مجھے ملے ہیں، لیکن چونکہ آلریڈی میں نے ڈسکشن کی ہوئی ہے ان کویشچنز پہ، تو اس لیے میں نے یہاں پہ مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو دوبارہ سے وہ کویشچنز ریپیٹ کروائے جائیں۔ آخر میں اسٹوڈنٹس آپ سب سے میں یہ کہوں گا کہ میرا جو نمبر ہے یہ آپ کے موبائل میں سیو ہونا چاہیے، یہ میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے 034459695150، ٹھیک ہے۔ اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو یاد دیکھنی ہے، یاد کرنی ہے، یا اگر لکھ لیا تو آپ نے ان کویشچن کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لکھ نہیں رہے، سن رہے ہیں صرف مجھے، تو آپ بار بار سنیں اس ویڈیو کو جب تک آپ کو ان تمام کویشچنس کے آنسر نہیں یاد ہو جاتے۔ اور ویڈیو کو بیٹا آپ سٹارٹ لیتے ہیں ہم درود شریف سے، اور اینڈ بھی درود شریف پہ کرتے ہیں، دعا میں حصہ ضرور لیا کریں۔ اور آپ کو یہ میں بتاؤں کہ دعاؤں سے جو ہے تقدیر چینج ہوتی ہے، دعا سے تقدیر چینج ہوتی ہے، اس لیے دعا مانگتے رہا کریں اللہ کے حضور۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس دنیا میں، تو سب کچھ اللہ رب العزت کی ہستی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے سچا عشق ہونا چاہیے، اور یہی کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ اور سچا عشق یہ نہیں ہے کہ صرف زبانی دعوے کریں، بلکہ اپنے اعمال ایسے کرنے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں پسندیدہ بندوں کی فہرست میں شامل کر لے۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لکا، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی ہمارے تمام سننے والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرما دے۔ یا الہی تمام انسانوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا الہی تمام انسانیت پہ کرم فرما دے۔ یا الہی جو مسلمان نہیں ہیں انہیں دار اسلام میں شامل فرما لے، انہیں عقل سلیم عطا فرما، اور اسلام کی دولت سے ان کے دلوں کو منور فرما دے۔ یا الہی جو مسلمان ہیں الحمدللہ، یا الہی ہم سب مسلمانوں کو اپنے سے سچی محبت کی توفیق عطا فرما دے، اپنے محبوب سے سچی محبت کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہی ہمیں صحیح معنوں میں دیندار اور صحیح معنوں میں اپنا بندہ بنا لے یا الہی، کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابیاں نصیب فرمائے یا الہی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آخر میں اسٹوڈنٹس آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن کے پاس میری بک ابھی تک نہیں پہنچی، جس نے نہیں منگوائی بک ابھی تک میرے سے، نوٹس نہیں منگوائے، تو اس نمبر پہ رابطہ کر لیں، ان کو نوٹس بھی مل جائیں گے۔ اور جو اسٹوڈنٹ نوٹس منگوا رہے ہیں ان کو میں اپنے واٹس ایپ گروپ میں بھی ایڈ کر رہا ہوں، جہاں جو امپورٹنٹس لیکچر ہیں جو ڈیلی اپلوڈ ہوتے ہیں ان کے لنکس میں ڈیلی سینڈ کرتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کیسے کس طریقے سے آپ لوگوں کو تیاری کرانی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ضرور سرخرو ہوں گے یہ کتاب اور یہ نوٹس منگوا کے۔ تو دیکھیے پہلے میں نے ادھر گروپ میں بھی بتایا، الگ سے بھی آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہاں بھی بتا رہا ہوں کہ پیسے جو ہیں یہیں رہ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اصل جو ہے آپ کے پیرنٹس کی خوشی ہے، تو اپنے پیرنٹس کی خوشی کے لیے آپ جو ہے نا یہ نوٹس یہ بک میرے سے ضرور منگوائیے تاکہ آپ کا فائدہ ہو۔ آپ صرف اپنے بارے میں مت سوچیں کہ ہم نے کامیاب ہو جانا ہے، بلکہ آپ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ضرور سوچا کریں، خاص طور پہ آپ کے پیرنٹس، ٹھیک ہے۔ آپ کے پیرنٹس آپ کی کامیابی سے بہت زیادہ خوش ہوں گے، اور آپ نے اپنے وطن کی خدمت کرنی ہے، اس جذبے کے ساتھ آپ نے محنت کرنی ہے۔ اور راتیں دیکھیں، سردیوں کی راتیں ہیں، طویل راتیں ہیں،
تو اپنی نیندیں کم کر دیں، کم سوئیں، ٹھیک ہے، کم سوئیں، کہتے ہیں نا کم سونا، کم بولنا اور کم کھانا، ٹھیک ہے، یہ بہتر ہوتا ہے۔ تو کم سے کم سوئیں اور زیادہ سے زیادہ جاگیں، کم سے کم کھائیں، زیادہ سے زیادہ رننگ کریں، محنت کریں، فزیکل فٹنس پہ زور دیں، ٹھیک ہے، کم سے کم باتیں کریں اور سوچنے اور تدبر اور تفکر کی جانب جانا چاہیے اور فقراء کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے، اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے۔ تو اس نمبر پہ آپ نے مجھے میسج کرنا ہے، واٹس ایپ کرنا ہے اور اپنا نام اور سٹی کا نام بتانا ہے، پھر بعد میں ایڈریس سینڈ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے نوٹس آپ تک 2 دن کے اندر بذریعہ کوریئر یا پھر بذریعہ GPO آپ تک پہنچ جائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔